Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Respected parents of جموں ریجن، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے میرے لیے کہ میں آج آپ سے مخاطب ہوں اور چند باتیں اس سلسلے میں کہ یہاں پر جو شاہین اقرا نیٹ اکیڈمی کی بنیاد جو رکھی گئی ہے اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں. اس کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کے لیے کیا مسائل تھے، اس کے لیے کیا حالات ہوں گے، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ اقرا آج سے قریباً 15 سال پہلے 15 ایئرز بیک وی کم ٹو جموں، وی کم ٹو آواز نہیں، یہاں پر جب ہم آئے تو اس سے پہلے بامبے میں ایک میٹنگ ہوئی. بامبے میں تمام جو ادارے تھے جو اسکولز کے تعلق رکھتے تھے، جو انجینئر سے، ان کی ایک میٹنگ اس سلسلے میں ہوئی کہ ہمارے جو بچے جو ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہمارے جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے اندر جو دینی شعور جو ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہوتا، یا پھر جو بچے سیکنڈ پارٹ آف دا جو مدرسے میں جاتے ہیں اور جو اسکول کی لائن میں نہیں آتے، ان میں جو ہے ایجوکیشن آف اکیڈمک وہ بالکل زیرو ہوتا ہے. اس کے سلسلے میں ماشاءاللہ جن ایکسپرٹس نے ایک میٹنگ کی اور اس میں جموں کشمیر کے بھی لوگ موجود تھے، تو جو بڑی ہی اہم بات وہاں پر ایک بڑے عالم نے بتائی وہ میں آج آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. اس بات کو جو ہے ذہن میں رکھیے، وہ بہت ہی ایک ہمارے لیے جو ہے دماغ کھولنے والی بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ ہم آج سے 200 سال پہلے ہم تمام جو تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جو ایجوکیشن حاصل کیا کرتے تھے، تو ہمارے درمیان اسکول کا کوئی تصور نہیں تھا. ان دا ایئر 1835 ہم نے ہندوستان میں جو ہے پہلی اسکول قائم ہوئی. ہم تمام جو تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تو جو مسلمز تھے وہ اسکولوں میں، مدرسوں میں اور اپنے مذہبی اداروں میں تعلیم حاصل کی جاتی تھی. 1835 میں ایک میجر چینجز ہوا جو ورلڈ میں، وہ یہ تھا کہ انڈسٹریل ریولیوشن آیا. تو انڈسٹریل ریولیوشن کے لیے برٹشرز جو جن کی کالونیاں تھی، ہندوستان بھی ایک کالونی تھا، ان کو ایسے افراد کی ضرورت تھی، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، ایسے لیبرز کی ضرورت تھی جو ان کے لیے، ان کی فوج کے لیے، ان کی کالونیز کے لیے کام کر سکیں. تو 18ویں صدی کے مڈ میں پہلی اسکول بنی. اس سے پہلے ہماری زیادہ تر تعلیمات، ہماری تمام تر تعلیمات جو ہیں، چاہے ہمارے ڈاکٹرز ہوں، انجینئر ہوں، مدرسوں میں حاصل کیا کرتے تھے. اسکولوں کی تعلیم میں سسٹم کیا گیا کہ بائیفرکیشن ہوا، اور جو اکیڈمک تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے لیے اسکول مختص کیا گیا، اور جو عربی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ان کے لیے مدرسے کا انتخاب ہوا، یعنی بائیفرکیشن ہو گیا. لیکن یہ مسائل، اس میں ایک نئے مسئلے نے جنم لیا کہ ہماری جو جنریشن بنی، ہماری جو قوم نے جو تعلیم کے لیے کوشاں تھی، اس میں سے کچھ لوگ بالکل اسکول کی طرف چلے گئے اور دینی تعلیم سے دور ہو گئے، اور جو مدرسے کی طرف چلے گئے وہ اکیڈمک سے دور ہو گئے. جبکہ تعلیم جو تھی اس کا صحیح تصور انہوں نے بتایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تعلیم تو وہی ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، اور جو آدم علیہ السلام کے بعد سے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد مختلف انبیاء کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد قیامت کے آخری شام تک وہ تعلیم وہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجز نہیں ہوگا. وہ تعلیم تھی اللہ کے ایک ہونے کی، رسول اللہ کے برحق ہونے کی، اور قیامت کے قائم ہونے کی. یہ تعلیم اس کو کہتے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی. ہر انبیاء کے دور میں the education was same.
اس کے ساتھ ساتھ پیرللی لوگ جو ہے اپنے ذرائع آمدنی کے لیے اپنے پیٹ کو چلانے کے لیے، اپنی فیملی کو چلانے کے لیے جو تعلیم حاصل کرتے تھے اس کا بہت ہی کلیئر کٹ خاکہ اسلام میں نہیں دیا گیا. اس کے خد و خال دیے گئے، سسٹم دیے گئے کہ بھائی آدمی کس طریقے سے روزی کمائے. تو یہ جو تھا، اس کو جو ہم عام فہم کے طور پہ کہتے ہیں ہنر جو ہے وہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق سیکھا کرتے تھے. مثال کے طور پہ رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام اپنے ذرائع آمدنی کو جب سلیکٹ کرتے، یا کوئی ذرائع آمدنی کوئی یہ طے کرتا کہ میں کھیتی باڑی پہ کام کروں، تو وہ کسی ایک ایسے کسان کے پاس جاتا اور اس سے جو ہے وہ کھیتی باڑی کے فن سیکھتا. لیکن یہ فرض ہر ایک پہ نہیں تھا. اسی طرح جس کو غلہ بانی کا شوق تھا وہ غلہ بانی سیکھتا، جس کو شوق یہ تھا، جس کو اس چیز میں مہارت حاصل کرنی تھی میدان جنگ میں، وہ وہاں سیکھتا. لیکن 18ویں صدی میں ہمارے تعلیم کا کانسیپٹ ہی بدل گیا. ہم نے ہنر کو علم سمجھ لیا اور علم کو بالائے طاق رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہم نے اکیڈمک ایجوکیشن کو ہی جو ہے پورا اوور آل سمجھ کے ہم اس کے پیچھے لگ گئے، اور ہم نے وہ تعلیمات جو رسول اللہ کے ذریعے دی گئی، جس کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض تھا، اس کو ہم بھلا بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بہت اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، بہت اچھے انجینئر بن جاتے ہیں، بہت اچھے فلاسفر بن جاتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھے انسان نہیں بن پاتے. بے شمار کیسز ایسے آتے ہیں. ابھی اقرا کھرڈی میں نے دیکھا کہ ایسے والدین ہیں جو برسوں تک بوڑھے ہو گئے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے، جن کی ہڈیاں تک جو ہیں، جن کا کچومر ہو گیا. لیکن جب بچے ڈاکٹر بن گئے، جب بچے انجینئر بن گئے، تو ماں باپ کو وہ ایسے بھول گئے جیسے اپنے ماں باپ کو کچھ جانتے ہی نہیں. ماں باپ کا ذکر ان کے شعور میں بھی نہیں آتا. وہ جب سیٹل ہو جاتے ہیں کسی دوسری کنٹریز میں اچھے ڈاکٹر بن کے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کندھوں نے ان کو سہلایا، جن ہاتھوں نے ان کو بڑا کیا، وہ آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. مبارک کاپڑی صاحب ایجوکیشنسٹ تھے، انہوں نے بہت اچھا واقعہ بتایا تھا کہ 1972 میں 2 بچے تھے جن کو غریب بچے تھے جن کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجا گیا. یورپ میں وہ بچے تعلیم حاصل کرتے رہے، وہاں اسکالرشپ ملتی رہی. 11-12 کے کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ گریجویشن کیا اور وہاں پر ہی پارٹ ٹائم جاب کر لی. ان کے والدین بامبے میں رکشہ چلایا کرتے تھے. جب وہ بچے یورپ میں سیٹل ہو گئے، وہاں پر انہوں نے شادی بھی کر لی، اور والدین کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ وہ معاشرے میں چیز ضروری نہیں تھی. جب والد کے بوڑھے ہونے کے بعد ان کے انتقال کا وقت آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ کو خواہش تھی جو بوڑھا ہو چکا کہ میرے بچوں کو میں دیکھوں، میرے بچوں کے لیے میں. تو جب بچوں کو کال کیا گیا کہ والد کے آخری وقت ہے، آپ ملنے آئیے، اور واقعی ان کے والد صاحب کا آخری وقت آیا، تو بڑے بھائی نے وہاں سے جواب دیا، چھوٹے بھائی سے بات کیا. اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے، ٹرنک کال چلتے تھے. تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، میں جو ہے والد کے جو آخری رسومات میں اس میں نہیں جا پاؤں گا، آپ چلے جائیے. اور چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں بھی مصروف ہوں، میرے بھی حالات ایسے ہیں کہ میں بھی نہیں کر پاؤں گا. تو ان لوگوں نے ٹرنک کال کا جواب یہ دیا بامبے میں کہ ابو کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو دفنا دیجئے، ہم میں سے کوئی پہنچ نہیں پائے گا. ہاں اگر امی کا انتقال ہوگا تو ہم آنے کی کوشش کریں گے. بچوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ والدین کی اطاعت بالکل ختم ہو چکی ہے. اسی طرح بچوں کے اندر جو بے روی آ رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ بچے جو ہے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر اپنے زندگی کے آگے کی راہیں طے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اقرا نے ایک ایسا ایجوکیشن ترتیب دیا، ایک ایسا سسٹم ہم نے امپلیمنٹ کیا کہ جہاں پر CBSE بورڈ اگر ہے یا جموں کشمیر بورڈ ہے تو اس کے اکیڈمک کو ہم اڈاپٹ کریں، اور پیرللی جو مدینہ المنورہ کا ایک سلیبس بنایا گیا ہے جو عقیدے پر، منہج پر، توحید پر قائم کیا گیا، اس کو بھی فالو کیا جائے، اور دونوں کی جو ذمہ داری ہے، دونوں کا جو امپلیمنٹیشن ہے پیرللی ہو. الحمدللہ اس کی جو ہے بڑے اچھے نتائج بامبے میں آئے، اور
الحمدللہ اقرا کی جو برانچز بنی اس میں دونوں تعلیم بچوں کو دی جانے لگی. جہاں پر بچے اکیڈمک میں ایکسلنٹ کرنے لگے، ایکسلنس ہوئے، وہیں پر عربک میں ان کے مخرج صحیح ہوئے، توحید کے بارے میں ان کے عقائد کو صحیح کیا گیا. اور الحمدللہ ابھی جو کچھ بچے ہمارے جو یورپ گئے ہوئے ہیں، جو دبئی میں ہیں، وہ نہ صرف ایک انجینئر ہے وہاں پر، بلکہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو امامت بھی کر لیتے ہیں. کبھی محلے میں ایسے حادثے پیش آ جائیں، انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو ایک بچے میں ہونی چاہیے، اس کی ہمیں ضرورت ہے. اقرا نے اس کو سوچا. 2013 میں پہلی برانچ ہماری ڈوڈا میں اور باغ مہتاب میں بنی تھی. الحمدللہ کشمیر میں آنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہاں کے بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے وہ ایک ایسا جوہر ہے، وہ ایک ایسا ہیرا ہے جو صدیوں سے مٹی میں دبا ہوا ہے. ان بچوں میں بے انتہا ٹیلنٹ تھے، کیونکہ ہم نے جب بچوں کو کمپیئر کیا حیدرآباد کی برانچز سے، کوئمبتور ہے، بامبے ہے، الحمدللہ دے آر فار ایکسیلنس. پھر بدروا ہے، اسی طرح اور بھی بنیحال، چھتا بل، سب برانچز کو جب چیک کرتے گئے تو الحمدللہ محسوس ہوا کہ کشمیر از دا پوٹینشیل آف ایجوکیشن. اب جب کہ بچے ہمارے گریجویٹ ہو گئے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں، تو اس میں محسوس ہوا کہ ناؤ لیٹس وی شوڈ بی پراپرلی موو ٹورڈز دا میڈیکل ایجوکیشن. میڈیکل اور انجینئرنگ کی طرف موو کیا جائے. تو الحمدللہ شاہین اکیڈمی، جو الحمدللہ عبد القدیر صاحب نے جو بے شمار قربانیاں، اور آپ بھی سول انجینئر ہیں اور قوم کا ایک جذبہ رکھتے ہیں. 106 ماشاءاللہ انسٹیٹیوشنز ابھی اس وقت ہیں اور بہت ہی بڑا کیمپس ودر میں ہے. آپ کی خاص بات یہ ہے شاہین کی کہ گورنمنٹ کی جو میڈیکل سیٹس ہیں یہ بڑی مشکل سے ملتی ہیں. ایمس کی سیٹس، اسی طرح گورنمنٹ میڈیکل کالج کی سیٹس، اور یہ بہت ہی آسان، بہت ہی اہم ہوتی ہیں. ہم نے چاہا کہ یہ کشمیر کے جو ہمارے برانچز ہیں اس میں جو ہے اس کا اطلاق کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. آپ اپنے بے شمار مصروفیات کے باوجود، بے شمار اپنی ذمہ داریوں کے باوجود، آپ عبد القدیر سر جو اس کے فاؤنڈر ہیں، آپ تشریف لائے. اور الحمدللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بٹھنڈی سے، یہاں سے ہم جو ہے 11th اور نیٹ اکیڈمی اور انجینئرنگ کے لیے پریپریشن یہاں سے شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں میں 10th 11th 12th میں جو والدین سے دوری ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے دین کی خاطر ان کے اندر ایک جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی ضائع ہو جاتی ہے. 7th 8th میں آنے کے بعد بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہونے لگتی ہے کہ میں جو ہے کچھ ہوں، میرے اندر کچھ صلاحیت ہے. والدین سے جو ہے وہ ادب اور احترام ختم کر لیتے ہیں. تو یہ ایسا مشکل کام ہے کہ اگر ہم بچوں کو دونوں ٹریک پہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر بڑھاپے میں میری اولاد میرے سرہانے بیٹھے اور وہ ان تمام باتوں کا اس کو احساس ہو کہ بھائی میں نے اس کا والد، اس کے والدہ جو ہیں اس کے لیے جنت کا دروازہ ہیں، اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں اکیڈمک کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلامی تعلیم دینا ضروری ہے. اگر ہم نے آج یہ چیز نہیں کی، اگر ہم نے بچوں کو اس سے محروم کیا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ پھر وہ خود بخود جو ہے آج کے موبائل کے دور میں، آج کے انٹرنیٹ کے دور میں بچے دین پر چل سکے، دین پر رہ سکے، یہ بڑے مسائل پیش آئیں گے. اتنے زیادہ پریشانی والدین کو ہو رہی ہے کہ خون کے آنسو رونا پڑتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اولاد ہے. پیسہ اگر کھو جائے تو آپ کما لیں گے، شہرت اگر چلی جائے تو دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن بڑھاپے میں اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر اس کا کوئی سہارا نہیں. وہ آنسو ہم روتے ہیں، وہ والدین وہ آنسو روتے ہیں کہ اس وقت کوئی دلاسا بھی نہیں دے سکتا. اور یہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری تمام تر پونجی ہماری اولاد کے لیے ہوتی ہے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے متاع کارواں کو لٹتا ہوا دیکھتے ہیں. اس کا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنی اولاد کو اس لیے پالا کہ کل جو ہے قیامت کے دن ہم جو ہے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں، ہماری قبر میں جو ہے ہماری اولاد کی دعاؤں سے کچھ روشنی ہو جائے،
ہماری اولاد کے آخری اعمال کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ چیزیں پیدا ہو جائیں، تو یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم نیٹ کے ساتھ، اچھی تعلیم کے ساتھ، اچھی دینی معلومات بھی اتنی ہی لیول پہ فراہم کریں جتنا کہ ضروری ہے۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، ٹوٹے ہوئے پروں سے صحیح پرواز کر کے دیکھ، گر حوصلہ ہے تجھ میں اسی اڑان کا، دو چار پر تو ٹوٹیں گے اس کون و مکان میں۔ یعنی ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں قائم کر سکتے، ہم اسلام کے اٹیچ کے ساتھ ساتھ ہم کوئی اعلیٰ تعلیمی ادارے نہیں قائم کر سکتے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ الحمدللہ شاہین اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ نہ صرف عبدالقدیر سر نے نیٹ اکیڈمی میں وہ طوفان برپا کیا کہ آج حقیقی معنوں میں جو کام سر سید نے کیا تھا 18ویں صدی میں، آپ نے وہ انجام دیا۔ میں نے ان سے انسپائر ہو کر کھرڈی میں بھی میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی، فزیو تھراپی کا معاملہ ہوا، اسی طرح کچھ ہوٹل مینجمنٹ کے کورسز ہیں۔ تو ہمارے بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ جو ٹرانسفارمیشن بامبے میں ہوا، جو ٹرانسفارمیشن حیدرآباد میں ہوا، وہ ٹرانسفارم ہم جموں میں اور کشمیر میں چاہتے ہیں۔ جگہ جگہ کے تمہیں سو گئے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، سفینہ اب بھی کنارے پہ آ تو سکتا ہے، قرآن کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ میں پر امید ہوں آپ سے کہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کریں۔ اقرا شاہین اکیڈمی یہاں پر انشاءاللہ جو شروع ہو رہی ہے نومبر سے، آج اس کے فرسٹ ڈے ہے ایڈمیشن کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ایکسیلنس کے لیے شاہین پیچھے بیکنگ کے لیے موجود ہے۔ بڑے اچھے پروفیسر شاہین نے اپوائنٹ کیے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھس کے لیے بھی پروفیسر موجود ہیں۔ یہاں کے بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ 1-2 سال کی قربانی سے ہمارے بچوں کو اگر میڈیکل سیٹ مل جاتی ہے، انجینئرنگ سیٹ ملتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گوہروں کو، ہماری ان بچیوں کو، ان بچوں کو تو قبول فرمائے، اور آپ کی بھی جو محنت ہے اس کو قبول فرمائے۔ اور جس طریقے سے پورے ہندوستان میں ایک ڈاکٹروں کا، دیندار ڈاکٹروں کا سیلاب آیا ہوا ہے، انجینئرس کے طوفان آیا ہوا ہے، وہ آپ کے جموں کشمیر میں نظر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔